انسانوں کے نام افزار ریحان، پارلیمنٹ کے بالمقابل اتنی بڑی جسارت۔ بانیان پاکستان میں سے ایک خواجہ ناظم الدین اس ملک کے گورنر جنرل بھی رہے اور وزیر اعظم بھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس عہدے پر زیادہ طاقتور تھے؟ بولے جب میں گورنر جنرل تھا تو وزیر اعظم زیادہ طاقتور تھا، اور جب میں وزیر اعظم بنایا گیا تو گورنر جنرل زیادہ پاورفل تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قواعد و ضوابط یا قوانین کچھ بھی کہتے ہوں، کچھ لوگ شخصی طور پر اس قدر شریف اور کچھ لوگ اس قدر خود سر ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے عہدے پر بھی چھلانگیں بڑی مار لیتے ہیں، اور ایسے شاطر لوگ اگر بدقسمتی سے کسی بڑے عہدے پر براجمہ ہو جائیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ایک مدت سے ہماری سپریم جوڈیشری میں ہو رہا ہے۔ اس خرابی بسیار کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ انہیں میچے میں لانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے اطراف قواعد و ضوابط سخت کر دیے جائیں، بلکہ سوابدیدی اختیارات کی گنجائش سرے سے ہی ختم کر دی جائے، اور یہ بھاری پتھر صرف پارلیمان ہی اٹھا سکتی ہے۔ لیکن اگر پارلیمان کی طاقت کو چیلنج کر دیا جائے گا تو پھر بھینس اسی کی ہوگی جس کے ہاتھ میں لٹ ہوگی۔ یہی صدیوں کا آزمودہ نسخہ ہے۔ ملک بد نصیب پاکستان میں اس وقت جو کھچڑی پکی ہوئی ہے یا جو دھینگا مستی انارکی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، اس کی باعث محض ایک بے اصولی یا کمینگی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسائل حل ہو جائیں یا فلاں لوگ بڑے غلط ہیں، اگر وہ ہٹا دیے جائیں تو اس ملک کا سسٹم سدھر جائے گا، یوں یہ ملک آئین و جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھ کر ترقی و خوشحالی کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ اگر ایسے خواب دیکھنے والوں کو جنت الاحمقاء کے باسی نہ بھی گردانا جائے، بھولے بادشاہ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح اس ملک کی برتھ اب نارمل طریقے سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی پرورش بھی ہوئی ہے اور یہ پروان بھی چڑھا ہے۔ جوانی اگر ایک ذہین و فتین بچے پر آتی ہے تو کھلنڈرے پر جو آتی ہے کہلاتی وہ بھی جوانی ہی ہے، لیکن لچھن الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر کھلنڈرے بھی کچھ تعلیم حاصل کرنے یا ذمہ داریاں پڑھنے پر کچھ نہ کچھ بہتر دکھنے لگتے ہیں تو بحثیت قوم کبھی کبھی ایسے ہم بھی دکھائی دیتے ہیں یا دکھائی دیں گے، لیکن ہماری اصلیت نہیں بدلے گی جب تک کہ ہم جوہری طور پر اپنا قبلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ یہاں کنویں سے ناپسندیدہ جانور نکالنے والی مثال شاید لطافت کے لحاظ سے مناسب نہیں لگے گی۔ آج ایک طاقت کے حریص، خودسر، مفاد پرست اور پارٹی باز شخص نے آئین، قانون اور انصاف کے نام پر جو حجت بازیاں کی ہیں، بلا شبہ ہمارے بہت سے لوگ اس کے حمایت میں بھی رطب اللسان ہوں گے کہ مصروف تو انصاف کی دہائی دیتے ہوئے آئین کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن واقفان حال سے کون سا امر مخفی و پوشیدہ ہے؟ کسی کے حال کو سمجھنے کے لیے ماضی بہترین دستاویز ہوتی ہے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص چاہے چوری سے جائے مگر ہیرا پھر سے نہ جائے۔ عمومی انسانی رویوں میں فطرت نہیں بدلتی۔ ہماری اسی سپریم جوڈیشری میں کراچی کے ایک انصافی لیڈر کا کیس آیا کہ اس نے کس طرح قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کیا کیا کارستانیاں کی تھیں۔ اب اسی ادارے کی چند برس قبل قائم کردہ روایت کے مطابق اس کی تاحیات نہلی والی سزا بنتی تھی، جو 3 مرتبہ منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم کو مخصوص ایجنڈے کے تحت من گھڑت الزامات و القابات سے نوازتے ہوئے اندھا دھند نہ صرف سنائی گئی تھی بلکہ پوری ڈٹائی سے لاگو کروائی گئی تھی۔ مگر یہاں براجمان وہی شخص رونے لگ گیا کہ اتنی معمولی بات پر اتنی بڑی سزا، یہ تو ڈریکونین لا ہے۔ کسی نے یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کی کہ چند برس قبل تمہاری انہی مبارک آنکھوں پر کیا پٹی بند گئی تھی۔ نون لیگیوں میں اگر کچھ بھی غیرت ہے تو کسی بھی مذاکراتی چکمے میں آ کر گیلی وٹ پر قدم رکھنے سے انکار کر دیں۔ رحمان کے فضل مولانا کے ایمانی جذبے سے کچھ طاقت پکڑیں اور ڈٹ جائیں کہ اے سرکاری و غیر سرکاری انصافیوں، جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، ہم نہ تو چین سے بیٹھیں گے اور نہ کسی کو کرکٹ یا گلی ڈنڈا کھیلنے دیں گے۔ اپنی صفوں سے کالی بھیڑوں کو آؤٹ کرتے ہوئے روایتی مریل لوگوں کو پیچھے کریں، انرجیٹک لوگوں کو آگے لائیں، اپنے سوشل میڈیا کو منظم کریں، جواں عزم کارکنان اور بالخصوص وکلاء محاذ کو تیز کریں اور پروپیگنڈا مہم میں اپنے مخالفین کو ناکام بنائیں۔ اگر آپ لوگوں سے کوئی متشدد شخص نااہل یا گرفتار نہیں ہو رہا تو اپنی قانونی ٹیم کی تطہیر کیجیے، ذمہ داریاں کارکردگی اور آؤٹ پٹ سے مشروط کیجیے، اور لیڈر صاحبہ بھی اپنے اندر کچھ میچورٹی لے آئیں۔ درویش کی تمنا ہے کہ چھوٹے میاں جوڈیشل مارشل لا کے ہاتھوں گھر بھیج دیے جائیں۔ اس سے لیگی بیانیے کو دوہرا فائدہ پہنچے گا اور وہ شخص خود بھی اپنی ناکامیوں کے الرغم اس سیاسی شہادت کے ذریعے اپنی سیاسی ساکھ کو کچھ نہ کچھ بہتر قرار دلوانے کے قابل ہو پائے گا۔ دوسری طرف سرکاری انصافی جو دہائی ڈالے ہوئے ہیں، انہیں یا تو فیس سیونگ کی خاطر سمجھوتا کرنا پڑے گا یا اپنی توہین آپ کا سمبل بننا پڑے گا۔ قانونی حدود اور دیواروں کو پھلانگنے والی ان کی حرکات ان کے اپنے گلے پڑنے والی ہیں۔ وہ چھوٹے متاحتوں کو کیوں احکامات صادر فرماتے اور عدم تعمیل پر توہین کرواتے پھرتے ہیں؟ حسب روایت اصل شخص کو اپنے حضور طلب فرمائیں اور لگائیں توہین عدالت۔ اب کسر کون سی رہ گئی ہے؟ جائز یا ناجائز سو موٹو کو آپ لوگوں نے جس شتابی سے اٹھایا تھا، پہنچائیں اس کو منطقی انجام تک۔ پنجاب حکومت قائم کروانے کے لیے آپ نے جس طرح قانونی پینترے بدلے، منحرفین کو دیکھ کر آپ کا خون جوش مارتا تھا۔ آپ نے لاکھوں ووٹرز کے نمائندوں کو فلور کراسنگ کا جرم ثابت ہوئے بغیر ہی ان کا حق رائے دہی اور نمائندگی چھین لیا۔ ہائی کورٹس میں اپیلیں چل رہی تھیں مگر سب کچھ بلڈوز کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو رون ڈالا۔ اس کے کیس میں محض ایک پارٹی کو سنا
اور دوسروں کا پوری ڈٹائی سے حق سماعت چھین لیا، ساتھ ہی سینئر ججز کو OSD بنائے رکھا، کوئٹہ اور لاہور رجسٹری کو ویران کر ڈالا۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی۔ آئین واضح ہے، جن لوگوں نے اس حوالے سے کھلی آئین شکنی کی، ان کے سامنے آپ کی پیشانی پر شکن تک نہ آیا، حجتوں پر حجتیں ہوئی، انہیں خبر نہیں ہوئی ہوگی، آگ انہوں نے نہیں لگائی ہوگی، اپنے آپ لگ گئی ہوگی۔ صبح، دوپہر اور شام من مانیوں سے بنچز بنائے اور توڑے۔ جس شخص کا پورے قومی میڈیا میں سکینڈل چل رہا تھا، اسے سینے سے لگاتے ہوئے حکومت کو کون سا پیغام انصاف بھیجا جا رہا تھا؟ آپ فلاں سے معاملات طے کر لیں یا مکمکا، ورنہ پھر قانون کی تلوار لہرائے گی۔ چاہے یہ سب باتیں بے معنی پروپیگنڈا کہہ کر مسترد فرما دیں، لیکن 22 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جانا کہ وہ جو قانون بنانے یا قواعد وضع کرنے جا رہی ہے میں وہ نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں بھائی؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کی ڈومین کیا ہے؟ کہ آپ پارلیمنٹ پر بھی حاوی و بھاری سپرمین ہیں؟ تو پھر ڈکٹیٹر کس کو کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ کہتے ہیں میں اسے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اتنی بڑی جسارت، اور وہ بھی آئین، قانون اور انصاف کے نام پر۔ رہ گئے پنجاب کے انتخابات، تو وہ آپ جمع خاطر رکھیے 14 مئی کو ناممکن قرار پا چکے ہیں، بلکہ کسی متنازع شخص کے زیر سایہ ممکن نہ ہو پائیں گے۔ اتحادیوں ہی کا نہیں، پوری قوم کا ایک ہی موقف ہونا چاہیے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جب بھی ہوں گے اکٹھے ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ 8 اکتوبر میں کوئی مذائقہ نہیں۔